آج کا دن میرے لیے بہت ہی زیادہ خوشگوار تھا کیونکہ آج گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ میں جانتی تھی گھر والے اتنی جلدی نہیں آئیں گے۔ ہمارے محلے میں ایک شادی تھی، ہمارے گھر والے وہاں گئے ہوئے تھے، لیکن میں نے اپنی بیماری کا بہانہ بنا کر گھر پہ رہنے کا سوچ لیا، اس لیے سب گھر والے مجھے آرام کا کہہ کر شادی میں جا چکے تھے۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا کیونکہ میں اب ارسلان سے بآسانی مل سکتی تھی۔ ارسلان ہمارے محلے میں رہتا تھا۔ ارسلان مجھ سے بہت ہی زیادہ محبت کرتا تھا۔ اس نے میرے ساتھ بہت ہی وعدے اور قسمیں کھائی ہوئی تھیں کہ وہ میرا کبھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ میں بھی ارسلان کی محبت میں پوری طرح ڈوب چکی تھی، اس لیے میں نے اسے آج کا ٹائم دیا تھا کہ ہمارے گھر والے شادی میں چلے جائیں گے، ان کے پیچھے سے تم مجھ سے ملنے کے لیے میرے گھر آ جانا۔ جیسے ہی گھر والے شادی کے لیے نکل پڑے، میں نے فوراً ہی ارسلان کو کال کر کے گھر آنے کے لیے کہہ دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ بدقسمتی میرے دروازے پر دستک دے رہی ہے۔ ارسلان میرے گھر آ چکا تھا، دروازے پر مسلسل دستک ہو رہی تھی۔ میں نے ارسلان کو اوپر بھیج دیا تھا اور اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ اگر کوئی نیچے آیا تو تم اوپر والی چھت سے کود کر اپنے گھر چلے جانا۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا، سامنے ایک آدمی اپنے 3-4 لڑکوں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ ہم نے تمہارے گھر میں کسی غیر آدمی کو گھستے ہوئے دیکھا ہے، اور بتاؤ وہ غیر آدمی کون ہے؟ میں نے انہیں کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، میرے گھر کوئی بھی نہیں آیا، وہ زبردستی میرے گھر میں گھس گئے۔ اور ان میں سے ایک لڑکا اوپر والی چھت کی جانب چلا گیا، لیکن ارسلان اتنی دیر میں اپنے گھر میں کودتا تاکہ اس لڑکے نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا اور اسے گھسیٹتا ہوا نیچے لے آیا۔ اتنی دیر میں میرے گھر والے بھی آ چکے تھے۔ ارسلان کے ماں باپ کو بھی اس کی بات کی خبر ہو چکی تھی کہ ارسلان میرے گھر مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا۔ جیسے ہی میرے گھر والوں کو پتا چلا، میری ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ محلے والوں نے فیصلہ کرنا چاہا، پنچایت کو بٹھا دیا گیا۔ جیسے ہی محلے والوں نے ارسلان سے پوچھا، ارسلان نے مجھ سے شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ یہ خبر میرے اوپر بجلی بن کر گری۔ وہی ارسلان جس نے مجھے اتنے حسین اور سہانے خواب دکھائے تھے، اس نے آج مجھے اس کٹہرے میں لا کر کھڑا کر دیا تھا جہاں سے میرے پاس سوائے مرنے کے کوئی چارہ نہیں تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، وہ اپنے ماں باپ کی امیدوں کو توڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے پنچایت نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میری شادی کسی اور سے کروا دی جائے۔ لیکن میں کسی انجان شخص سے شادی کیسے کر سکتی تھی جسے میں جانتی تک نہیں تھی، پہچانتی تک نہیں تھی؟ میرے گھر والے سب مجھے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ میری اماں ابا مجھے بار بار کہہ رہے تھے کہ تم نے ہماری عزت کا ذرا بھی لحاظ نہیں کیا، ہماری عزت کو ملیا میٹ کر دیا۔ کچھ ہی دنوں بعد مالک مکان ہمارے گھر کرایہ لینے کے لیے آ گیا۔ مالک مکان کی بیوی کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکی تھی۔ محلے والوں نے مالک مکان کو ہمارے خلاف بھڑکا دیا تھا، اس لیے اس نے آتے ہی اماں کو کہا جتنی جلدی ہو سکتا ہے تم اپنی بیٹی کی شادی کر دو۔ لیکن اماں کہنے لگی کوئی رشتہ آئے میں تب ہی اپنی بیٹی کی شادی کروں گی، اور میری بیٹی سے اب کون شادی کرے گا؟ مالک مکان کہنے لگا میں کروں گا تمہاری بیٹی سے شادی۔ میری اماں نے کہا کہ آپ میں اور ہم میں بہت زیادہ فرق ہے۔ مالک مکان کہنے لگا تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ خبر میرے لیے قیامت سے کم نہیں تھی۔ پھر کچھ ہی دنوں بعد میری شادی مالک مکان سے کروا دی گئی۔ سب لوگ ویسے تو میری قسمت پر رشک کر رہے تھے کہ مالک مکان کے مرنے کے بعد اس کی ساری جائیداد کی وارث میں ہوگی۔ ہمارے مالک مکان کا گھر بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا۔ میرا چہرہ دیکھتے ہی وہ کہنے لگا تم سے زیادہ حسین لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ مالک مکان بہت ہی زیادہ اچھا تھا، چاہے جتنی زیادہ عمر کا تھا۔ میں دل ہی دل میں سوچ رہی تھی چلو ارسلان سے تو یہی اچھا نکلا جس نے میری مشکل وقت میں اتنا ساتھ تو دیا۔ میں اس کے ساتھ بہت ہی زیادہ خوش رہنے لگ گئی تھی کیونکہ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا۔ تو میں نے اپنی ساری زندگی مالک مکان کے نام کر دی اور اسے خوش کرنے کے سارے جتن کرنے لگی۔ مالک مکان نے اپنا سب کچھ میرے نام کر دیا تھا۔ اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ ساری زندگی میرے ساتھ وفا کرنا۔ میں نے بھی ان سے وعدہ کر لیا کہ آئندہ آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور میں اس کے ساتھ اپنی زندگی کے حسین پل گزارنے لگی۔